آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں، بل سے آگے چلیں. اچھا میجک پہ آ جائیں. میجک کی دو ٹائپس ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک میجک ہے جو کہ اصلی میجک ہے اور ایک ہے نقلی میجک. نقلی میجک میں کہہ رہا ہوں آپٹیکل ایلوژنس کو. دیکھیں جس طرح ایک یہ چیز ہونا اور آپ نے غائب کر دی اور آپ نے اپنے بازو میں ڈال دی، ٹھیک ہے، اور وہ لگا کہ جی ٹیمپریرلی. یہ کیا ہے؟ یہ ٹرکس ہیں. ٹرکس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ میجک جو ہے یہ آپٹیکل ایلوژنز ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کی اس کو کہتے ہیں سلائٹ آف ہینڈ. بچوں کے ساتھ ہم اکثر وہ مذاق کرتے تھے کہ اوپر جو ہے نا رومال رکھا اور چیز غائب کر دی اور پھر کہا دیکھو چلا گیا، غائب ہو گیا. تو یہ میجک کی بات نہیں میں کر رہا. میں جس میجک کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کو ہرٹ کر سکتا ہے، ہارم کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میجک کی دلیل جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. سب سے پہلے جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا، جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا. یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا. کیوں؟ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے. یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے، واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے. یہ میجک کا ایک اثر ہے، ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنا. اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں. سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا. شرک کے بعد سحر، جادو کرنا. اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. تو یہ ٹرکس کرنے والوں کو نہیں، یہ نہ کل گھر کے جا کے بچے کو پکڑ کے آپ کہیں گے تم واجب القتل ہو چکے ہو، کیونکہ ویسے بیچارہ ٹرکس کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ جادو کرنے والا. اس کی ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر معزتین جو ہیں ان کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا. اچھا جادو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو جادو کا طریقہ اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ کوئی جو ہے نا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ یوں کیجیے گا، گھر جا کے یوں ملائیں اور سانس ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی. ایسا نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا جادو سے نفرت ہو جائے. میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں. ویسے آئی کین گو انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل. میں نے بتایا یہ کوئی 4.5 گھنٹے کی ورکشاپ ہے، میں صرف سرسرا بتا رہا ہوں. جسٹ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے. جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. جادوگر انسان ہی ہے نا، اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے، کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں. تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو. تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا. ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی. 2 کام کرنے ہوں گے. اپنے آپ کو ذلیل کرو، اللہ کے دین کی توہین کرو. تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں. انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں، اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں جو ہے نا قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے 2 کام ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے. انسان ہے نا، نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا، آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں. ان سارے مینرز کے دھجیاں اڑا چکا ہے. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جنسی زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو. اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ جو بیچ میں سے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا، آپ کو بھی کھلائے گا. یہ
مختلف قسم, یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے, یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے ہیں, گٹر میں سے قرآن نکالے ہیں. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ, فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا, دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا, وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا, لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا, اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد, ہم جنس پرستی کرنے کے بعد, اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے. ایک تو غلاظت بھی کر رہے ہیں, اوپر سے کیا کر رہے ہیں, چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہیں نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیا ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے, خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا, ظاہر پہ نہ جانا, اندر سے گھٹیا ترین, دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو, قتل کر دیا جائے اس کو. جی سلائڈ پہ آئیے گا. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے, ابھی سلائڈ پہ رہیے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ کچھ بلٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایفیکٹس آف میجک. تو یہ کیا ہے جادو کے اثرات, جادو کے اثرات کیا ہیں, تو ویل گو تھرو دس لسٹ. اچھا یہ ویسے میرا عام طور پہ میرا سٹائل بلٹس کا نہیں ہے, جو لوگ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں میں بلٹس یوز نہیں کرتا. آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے, کسی نے تصویر کھینچ لی تصویر کھینچ لے, کیونکہ یہ میں ایک ہی سلائڈ پہ سارے بلٹس ڈال رہا ہوں. نمبر 1 ایفیکٹس آف میجک میں کیا ہے, ٹو کاز سیپریشن. جادو کے اثرات بتا رہا ہوں. ایک اثر کیا ہے, ہسبینڈ وائف میں سیپریشن یا ایون فیملی ممبرس کے بیچ میں سیپریشن کاز کرنا. ٹو سپریس اے مینز ڈیزائر فار ہز وائف اور وائس ورسا. ہسبینڈ اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں دیکھتا, نہ وائف ہسبینڈ میں دیکھتی ہے, بلکہ اس کے اثرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وائف بہت اگلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں جہاں پہ خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی مرے ہوئے جانور سے آتی ہے, حالانکہ اس کا ہسبینڈ ابھی شاور لے کے آیا, پرفیوم لگا کے آیا, سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ واو اتنا اچھا پرفیوم, کیا ہے کیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے مجھے جو ہے نا مرے ہوئے جانور کی اسمیل آ رہی ہے. سو یہ جادو کے اثرات میں سے ایک چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے, مس کیریج اور فرٹیلٹی ایشوز. ملٹیپل مس کیریجز ہو رہی ہیں, اور کیا ہو رہا ہے, فرٹیلٹی ایشوز ہیں, ہسبینڈ از ناٹ ایبل ٹو ہیو کڈس اور سم تھنگ لائک دس. یہ بھی جادو کا ایک اثر ہے. پھر ایک ہے کانسٹنٹ بلیڈنگ آف اے وومن اور دی اپوزٹ ویئر ان دیر از no menstrual cycle for no apparent reason. سمجھ نہیں آ رہا, کاز سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں کی ساری پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں, نارمل نہیں ہے. نارمل حالات میں کسی وجہ سے کچھ ہوا ہو, اس کا سبب سمجھ میں آ رہا ہے. جادو ہوتا ہی وہ ہے کہ سبب بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. there is no cause for that but it's happening. تبھی تو وہ جادو ہے نا, ورنہ جادو کیا ہے. اگر میں اس چیز کو آپ کے سامنے اٹھا کے یہاں سے یہاں کر دیتا ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے, بیکاز آپ کو سبب نظر آ گیا کہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے. لیکن اگر یہ میرے ہاتھ سے خود بخود اٹھ کے یہاں سے یہاں ہو جائے, اب آپ کہیں گے یہ جادو ہوا ہے. سو دیز آر تھنگس which are not explained by science or anything like that. causing a man to love a particular woman or vice versa. یہ محبت والا, وہ جو کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی جادو ہے, اور یہ واقعی ہو جاتا ہے. اچھے بھلے لوگوں پہ جادو کروا کے, ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ پہ ہی کروا دیا, کیونکہ ان کو تھا کہ میرا ہسبینڈ مجھے صحیح طرح سے پیار نہیں کرتا, ٹائم نہیں دیتا, بزنس میں بہت ٹائم گزارتا ہے. اس نے 4 دفعہ ان پہ یہ جادو کرایا 6 مہینے کے اندر. چوتھی دفعہ جب کروایا he died because وہ سہ نہیں پایا, مر گیا وہ بیچارہ. 6 مہینے اچھے گزر گئے, 6 مہینے اچھے گزرے. ہسبینڈ اس کے ساتھ اٹریکشن شو کر رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ شو کرتا پھر ویک ہوتا. بابا جی نے کہا نہیں دوبارہ کرواؤ, کیونکہ اس کا تو بزنس چل رہا نا, پیسے آ رہے ہیں. he died 6 months میں, مر گیا بیچارہ. اچھا اس کے بعد جی to torment a person with insomnia, loss of appetite, tightness in the chest, sadness and depression, feeling of pain in the body. اور خاص طور پہ ٹریولنگ پینس, کبھی یہاں پین ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کاز کیا ہے اس کا, لیکن پین ٹریول کر رہی ہے باڈی میں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان زیادہ اس سے ایگریویٹ ہو جاتا ہے, زیادہ ایگریویٹ ہو رہا ہے. ویسے اس کو گانے سناتے رہو کچھ نہیں ہوگا, اس کو قرآن پڑھنا شروع کرو پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. بیکاز شیطان جو ہے نا he can't take it anymore. آپ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا شیطان travels in you like blood. شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے اندر دوڑتا ہے. اور انہوں نے کہا شیطان تمہارے دل پہ بیٹھتا ہے, he sits on your heart. اس کی کوشش ہے کہ تمہارے دل پہ اثر کر جائے. نمبر 7 using magic for murder, setting the house on fire. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں,
انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے گھر میں نا کہتی تھی پردوں کو آگ لگ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو ان کا کیس اصل میں وہ میجک کا تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ میجک ہی ہے ان کے گھر کے اندر, جو جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, سپر نیچرل فینومینا. تو پھر جب انہوں نے کہا نا کہ جی گھر میں اب پردوں کو آگ لگ رہی ہے, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے بجایا ورنہ پورا گھر جل جاتا, 2-3 دفعہ آگ لگی ہے. تو پھر ان کو میں نے کچھ بتایا, کچھ ذکر اذکار سورۃ البقرہ خاص طور پہ پڑھنا, کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے ریگولرلی ادھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو اس کا علاج بہت ایزی ہے, کر سکتے ہیں, لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں. نمبر 8 پہ ہے کہ تھیفٹ آف ویلیوبلز, چیزوں کا غائب ہو جانا, پیسے غائب ہو رہے ہیں, جولری غائب ہو رہی ہے, فائلیں ڈاکومنٹس غائب ہو رہے ہیں. اس قسم کی بھی کئی واقعات ہیں جو میں نے پرسنلی ڈیل کیے ہیں. اس کے علاوہ افیکٹنگ بزنس اور ٹریڈ, بزنس میں لاس ہو رہا ہے انپریسیڈنٹڈ. ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو سبب میں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جی واقعی میں سمجھ آ رہا ہے کہ آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے, پیٹرول اوپر گیا ہوا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک ہے سب اسباب صحیح ہیں لیکن پھر بھی لاس ہو رہا ہے, کسٹمر غائب ہو گیا ہے, جسٹ گون, باقی سب پہ آمد ہے اور یہاں پہ سارے جو ہے وہ ختم. عجیب سی سچویشن. تو یہ بھی لاس آف بزنس بھی ہوتا ہے. اور unexplainable illnesses and sicknesses, unexplained, ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے, سارے ٹیسٹ کرا لیے, یہ اسکین وہ اسکین وہ ایم آر آئی بلا 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 سب کچھ کرا لیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کلیئر ہے, کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. میکسیمم ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اس کو سٹریس ہوگا, اس کو سٹریس ہوگا. سٹریس بھی نہیں ہے بیچارے کو. پھر کیا ہے, یہ اے ایم سی اور آر ایم سی والے, یہ آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے. اور میں بتاؤں آپ کے پاس ایسے کیسز آئیں گے, یو ول گیٹ کیسز لائک دس, نو نون کاز. آپ پوری کتاب جرنل کھول کے دیکھ لینا, کوئی بیماری ان پہ فٹ نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی the person is going through symptoms, very severe symptoms of a big sickness, big illness. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. unexplained illnesses. and number 11, یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے, affecting person's character, habits and ethics. یہ ہیں جادو کے اثرات. جادو کا طریقہ میں نے پچھلی سلائڈ پہ بتایا, ابھی بتایا جادو کے اثرات کیا ہیں. اب بتا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات, وہ ہے how to spot a magician. how to spot a magician. کیسے پتا چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1, he asks you your name and your mother's name. جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے, وہ جادوگر ہے. سی این آئی سی والے پوچھتے وہ بھی جادوگر نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. تو ان کے علاوہ ٹھیک ہے, جو بندہ کہہ رہا نا کہ جی میں علاج معالجہ کروں گا, آپ ذرا اپنا نام بتائیں, ماں کا نام بتائیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, میرے پاس ہفتے میں کوئی 4-5 تو کیس ایسے